استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے کہ نہیں، امام اور مقتدی کا رشتہ، تو یہ وہ رشتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں۔ ایک رشتہ بنا بنایا ہوا ہوتا ہے، جسے اللہ نے جیسے پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اس طرح سے یہ بنا بنایا ہمارا آپ کا رشتہ اور تعلق ہے۔ اور دوسرا رشتہ جو ہم بناتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کو انسانیت۔ اب اس رشتے کو کیسے نبھایا جائے، کیسے اس رشتے کو تعمیر کیا جائے، اس رشتے کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس رشتے کے اندر کیسے حسن پیدا کیا جائے اور کیسے رونق بڑھائی جائے، کیسے مسرت ڈالی جائے، اس رشتے کے ذریعے سے کیسے ہمیں خوشیاں حاصل ہوں، یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی، اور اسے میں آج آپ کے اس مجلس میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات بھی آپ سمجھتے چلیے بنیادی طور پر، تمہیدی طور پر، تاکہ بات بالکل واضح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر اللہ نے اور بھی مخلوقات بنائے ہیں جنہیں ہم حیوان کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ انسان ہم انسان ہم کو بنایا، اور دوسری مخلوقات کو حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور دیگر چیزوں کو پیدا فرمایا۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، بحیثیت حیوان تو ہم سب حیوان ہیں، حیوان یعنی زندگی والے ہیں، ایسی چیزیں جس کے اندر زندگی ہو، تو ہم سب حیوان ہیں، چرند بھی، پرند بھی، سب حیوانات کے اندر آتے ہیں، ہم بھی حیوان ہیں۔ لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم جو حیوان ہیں، ہم حیوان ناطق ہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور بخشا ہے، آگہی بخشی ہے، خیر اور شر کی تمیز عطا فرمائی ہے، اچھے بھلے اور برے کے درمیان فرق کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک دماغ عطا فرمایا ہے۔ لیکن دیگر جو حیوانات ہیں ان کے اندر بھی ہے، وہ بھی آگ سے دور رہتے ہیں، پانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پانی کے ہے وہ پانی میں جاتے ہیں، جو پانی سے دور رہنا چاہتے ہیں وہ خشکی میں جیتے ہیں، ان میں بھی تھوڑا بہت شعور ہے، لیکن وہ نتیجہ نکالنے کا جو شعور ہے، نتیجہ نکالنے کا جو احساس ہے، وہ صرف انسان کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم، اور ایک اور وجہ ہے، ایک تو یہ کہ تمیز پیدا ہوتی ہے ہمارے درمیان شر اور خیر کی، دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم دیکھیں اللہ نے سب کو پیدا کیا، لیکن انسان کے بارے میں فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، بہترین قد و قامت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو، ساری مخلوقات کے اوپر ہم نے عزت عطا فرمائی ہے، کرامت عطا فرمائی ہے، ان کی فضیلت عطا فرمائی، ان کا رتبہ، ان کا مقام ہم نے بلند کیا ہے۔ اس حیثیت سے انسان اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مکرم، انتہائی محتشم، انتہائی معزز اور انتہائی محبوب مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ رتبہ اور اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور کیسے پیدا فرمایا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العزت فرمائی، اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ چیز یہ سمجھ میں آ گئی، حیوان میں اور انسان میں فرق یہ۔ ایک چیز اور آپ سمجھیے، انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسان تو ہم سمجھ میں گئے، انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت کو جب آپ ڈکشنری کی کتاب اٹھائیں گے، لغت کی کتاب اٹھائیں گے، تو انسانیت جیسے فیروز اللغات فارسی کی ڈکشنری ہے، اردو کی ڈکشنری، جب اس کو کھولیں گے تو اس میں کئی معنی انسانیت کے دکھائیں گے۔ انسانیت کے معنی آدمیت، انسانیت کے معنی بشریت، انسانیت کے معنی عقل، انسانیت کے معنی شعور، انسانیت کے معنی خرد، انسانیت کے معنی تہذیب و تمدن، انسانیت کے معنی اخلاق، انسانیت، یہ تمام سب انسانیت کے معنی ہیں، میننگ ہے، میننگ آف انسانیت۔ انسانیت کی یہی تعریف ہے۔ انسانیت کی ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حد ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، اور ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے محسن انسانیت کہتے ہیں کہ انسانیت کے محسن ہیں۔ تو انسان میں اور انسانیت میں فرق ہے، آدمی میں اور آدمیت میں فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھیے۔ ہم انسان ہیں،
ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، رام چندر بھی انسان ہے، لکشمن بھی انسان ہے، سب انسان ہیں، لیکن انسانیت میں بحیثیت انسان ہم میں کوئی فرق نہیں، بحیثیت انسان ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، بحیثیت انسان ہم میں کوئی مکرم اور محترم نہیں، ہم سب انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ آیت کریمہ صرف مسلمانوں کو، صرف یہودیوں کو، یا کسی نصرانی یا کسی غیر مسلم یا کسی بدھسٹ یا کسی جین کے لیے نہیں، بلکہ یا ایھا الناس اللہ کا خطاب۔ اس حقیقت کو تو سب کو بتلانا بھی پڑے گا۔ بہت سارے حیوان، انسانیت سے دور لوگ، یہ بھی انسانیت کے خلاف بات ہے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ جانیں، آپ کو جس نے جنم، آپ کی جس نے تخلیق کی، آپ ایک پانی کا قطرہ تھے، آپ اپنی حقیقت کو نہ جانیں، آپ دنیا کی حقیقت کو نہ جانیں، آپ آسمان کے بنانے والے کو نہ جانیں، چاند اور سورج سب کچھ گپا گپ کھائے جائیں، ڈھکیلے جائیں، لیلے جائیں، نگلے جائیں، سب کر دے جائیں، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مخلوق، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی دیوتاؤں ملکیوں کے نام پر آپ انہیں خالق اور مالک سمجھیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے گندی انسانیت کسی چیز کا نام نہیں، جو اپنے مالک کا وفادار نہ ہو، جو اپنے مالک کی معرفت جسے حاصل نہ ہو، جسے اپنے پیدا کرنے والے کا شعور نہ ہو، جس کے اپنے پیدا کرنے کی آگہی نہ ہو، پیدا کرنے والے کی اسے علم نہ ہو، وہ انسان ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ رب نے اسی لیے فرمایا ارے یہ تو جانور ہیں، ارے جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور سے بدترین لوگ۔ سمجھ کے بات آئی کہ نہیں آئی؟ انسانیت سمجھیے، آج دنیا کو انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کا خون ہو رہا ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہم سے بہتر انسانیت سمجھانے والا، ایک مسلمان سے بہتر انسانیت کا پریچے دینے والا، ایک انسان مسلمان سے بڑھ کے انسانیت کا مفہوم بیان کرنے والا اور انسانیت کا محافظ، انسانیت کا نگراں، انسانیت دنیا کے اندر بقا کرنے والا دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہم کو بتلانا پڑے گی، لیکن یہ صرف دعووں سے نہیں ہوگا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ناس، الناس یہ نہیں کہا یہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون، یا اے مسلمانوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سنو، نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم اتقوا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت نہ کسی بھی دھارمک کتاب میں موجود نہیں، آسمانی کتابوں میں موجود ہے، ہو سکتا ہے کسی کے گیتا بائبل میں موجود ہو، ہم کو نہیں معلوم، لیکن قرآن ہم کو یہ بات بتا رہا ہے۔ قرآن جو اس کائنات کی آخری کتاب ہے اور اللہ کی سب سے سچی کتاب ہے، جس کے اندر ایک حرف، ایک نقطے کی بھی کہیں رد و بدل نہیں کیا گیا، کہیں تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ اس کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بہت سارے آئے پیدا ہونے والے، بہت سارے قرآن کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والے، چیلنج کرنے والے، دعویٰ کرنے والے، یہ کرنے والے، الا بلا بدتر، آج بھی جا کے جہنم کی کھاڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جا کے غیروں کے چروں کے اندر شرر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناموں تک کو تبدیل کر کے، اور جا کر کے وہاں یہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا نا، ایک کوئی رضا نام تھا، کوئی محسن رضا، کیا نام تھا اس کا، منحوس کا نام لینا بھی باعث عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے یا غارت فرمائے، ویسے بھی غارت ہے۔ ابھی کسی دور میں کسی کا نام لینا، کتا بلی بھی آپ کے خلاف FIR درج کروا سکتے ہیں، آپ تو ہوا یہ کتے کا بھی نام لے تو کہیں گے یہ ہمیں کتے ہمیں کو کہہ رہا ہے، واللہ بن جاتے ہیں لوگ، آپ کو پھنسانے کے لیے خود کتا بن جائیں، پھر بلی بن جائیں۔
अपना चिल्लाएंगे तब नहीं कि हम सगे मुस्तफा, सगे गौसे वाला, सगे फलानी, सगे कुत्ता फलानी कुत्ते सब कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे आपके खिलाफ भाई मेरा रब्बानी हमको कुत्ता कह रहा है, मेरा रब्बानी हमको हिजरा कह रहा है, मेरा रब्बानी हमको फला कह रहा है, फलानी ये कह रहा है, फलानी वो कह रहा है। इसलिए नाम लेने की जरूरत ही नहीं, और नाम न भी लो तभी भी फंसा देते हैं लोग। ये दौर अजीब व गरीब का दौर है, इंसानियत का खून है। इसको समझाओ, समझने की कैसे समझाएंगे आप? मौलाना भी हमारे बगल में तकलीफ कर रहे थे, नाम लूं तो भी अपने लोग नाराज हो जाएंगे। अरे भाई क्यों नाराज होंगे? नाराज होने वाला सबसे बड़ा अहमक है, सबसे बड़ा जाहिल है, वही नाराज होगा। आप लो ना, आप बताओ, खुल के बताओ, साफ साफ बताओ। ये दुनिया इशारे किराए की बात नहीं समझती, इसीलिए आज नंगी हो गई औरतें फिल्मों में। बहुत इशारे किराए में फिल्म बना बना के थक गए, अब ओपन करके सब दिखा रहे। ऐसे नहीं तो ऐसे मानो, आओ ना किसी तरह से जहन्नम में हमारे दोस्त बनाओ। तो आप दीन की वो बेहयाई बेशर्मी करके नहीं शर्मा रहे, झूठ और मक्कारी और फुहादी और बेहाई फैला के उनको शर्म नहीं आती, तो आप हक बयानी में क्यों शर्मा रहे हो भाई? खुल के बताओ। जो जैसा है, जो चोर है उसे चोर कहा जाएगा, जो डाकू है उसे डाकू कहा जाएगा, जो मुशरिक है उसे मुशरिक कहा जाएगा, जो बिदती है उसे बिदती कहा जाएगा, जो मुनकिर कुरान और हदीस है उसे मुनकिर कुरान कहेंगे। बात लोग कहते हैं मत कहिए, हो सकता है कल को मुसलमान हो जाए तो मत कहो, किसी बिदती को बिदती न कहो, किसी काफिर को काफिर न कहो, कल को मुसलमान हो जाए तो। हमने कहा तो फिर अपनी चचेरी बहन को बहन न कहो, न मेरी बहन को बहन न कहो, कल को बीवी हो गई तो। है कि नहीं? ऐसी समझना तो ऐसे समझो, तब समझ में आ जाती है बात। हाँ यार ये बात तो सही कह रहा हूं, ये बात तो सही है। चच्ची को भी चच्ची मत कहो, कल को चच्चा मर गए तो शादी में जायज है ना चच्ची से, बोलो फिर तो चच्ची मत कहो। अल्लाह हिदायत दे जाहिलो, जो जैसा है वैसा कहा जाए। इंसान है तो इंसान कहा जाएगा, जानवर है तो जानवर कहा जाएगा, कुत्ते का पिल्ला है तो पिल्ला कहा जाएगा, कुत्ता है तो कुत्ता कहा जाएगा। ये कौन सी अकल है कि हाथी को आप पिल्ला बनाए, पिल्ले को हाथी कर दे? ऐसा हो सकता है? करत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का करत। अच्छा अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत बतलाई, या अय्युहन्नास, दुनिया वालों को एक खिताब फरमाया और कहा सुनो, अपने उस रब से डरो, अपने उस मालिक से डरो, अपने उस रब कहा रब, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। देखो अल्लाह अज़्ज़ा व जल कितना हकीम है, कितना खबीर है, और कितना अजीम है, कितना बड़ा है कि वो जानता है कि हमारी बनाई हुई मखलूक है ना, हमने ही बनाया इसको। इसी के अंदर गंदगी भी है, इसके अंदर शराफत भी है, इसके अंदर खबासत भी है। इसी के अंदर खलाफत भी है, खबासत भी है, और शराफत और नजाबत भी है, पाकी और तहरत भी है, तज़किया भी है, और इसके अंदर तज़मीन भी, बुराई भी। इसको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रब कहा, रब या इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब को। रब पंजाबी में तो अल्लाह और रब ही रब कहते हैं ना, रब पंजाबी जुबान में रब कहते हैं, रब वो ज्यादा समझ में आता है। हमारे यहाँ रब का माना भी माशाअल्लाह हम सब जानते हैं। रब कहते हैं पालने वाले, पालनहार, पैदा करने वाला, मारने वाला, खिलाने वाला, रोजी देने वाला, शिफा देने वाला, बीमारी देने वाला, आंखें देने वाला, जमीन देने वाला, आसमान देने वाला, आहार देने वाला, खुराक देने वाला, ग़िज़ा देने वाला, रब कहते हैं। अल्लाह लफ्ज़े अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में नहीं इस्तेमाल फरमाया। वो कह सकता था ना, ऐ लोगों अपने अल्लाह से डरो, अपने, लेकिन अल्लाह नहीं कहा। क्यों? हाँ यही तो बात है, जो नकाब रुख उलट दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे। यही इम्तिहान है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी तुमने क्या समझा हुआ? अपने हाथ में, जब चाहो पैदा हो जाओ, जब चाहो मर जाओ, मर जाओ पैदा हो जाओ, अपने आप पैदा हुआ कोई? बोलो। यहां तो अपने खुदाओं को भी उठा के ना छाट से बिल्डिंग में लाए तो ना आ सके, ना चल सके, ना फिर सके।
نہیں سمجھ میں آیا. برسہ برس تک کسی مسجد کے کونے میں پڑا ہوا تھا بیچارہ چپ چاپ. عاشق پیدا ہوئے, محبوب پیدا ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوئے. آج ان کو نجات مل گئی. ملی جو اما ملی تو کہاں ملی؟ ملی بھی تو مسجد ہی کو ڈھا کر کے جگہ ملی. جہاں سے اٹھے تھے وہیں بیٹھے, وہیں بٹھائے گئے. نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ مسلمانوں ذرا سمجھو, اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھو, ورنہ پٹو گے اور پیٹے جا رہے, پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ رسول اللہ سمجھ میں آ رہا ہے. بڑے درگاہوں, مزاروں, شدوں, علموں, مارو مرو. اللہ کی قسم کمریں ڈھیلی ہو رہی ہیں, کمر. پتہ نہیں کب یہ خناس سدھریں گے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. میں عقل نہیں, تمہارے جیسے بد عقلوں کے اوپر ایسے ہی حکمران جو مقرر کیے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا وہ ہے عذاب. ایسے نہیں آئے. بہت بہترین ہمارے پردھان منتری بھی ہیں, اور ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اندرونی وزیر داخلہ کو ہوم منسٹر صاحب بھی ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. بولو آمین, بولو. ہم تو چاہتے ہیں تو آج 24 میں انہی کی حکومت آئے. بھلے کانگریس آ گئی آپ یہاں تلنگانہ میں, نو پرابلم. اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں. تم لٹو بن کے جب کانگریس کرو, اندر بڑی بڑی آفسوں میں سب پورے بیٹھا دیے ہیں اس میں. سو ڈونٹ ویری, کوئی فکر کی بات نہیں. جیسی روح ویسی فرشتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جائیں گے اگر یہ آج کا نتیجہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, لوگوں جیسے تمہاری روح ہوگی, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے, اسی طرح کے تمہارے حکمران تمہارے اوپر اللہ مقرر فرمائے. تم چور ہو, تم اللہ سے خیانت کرنے والے, بے ایمان ہو, تم اللہ کو دھوکہ دینے والے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وفی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم. اللہ رب العزت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے فساد نہ پیدا کرو, فتنہ نہ پیدا کرو, قالوا انما نحن مصلحون. سب سے بڑے ٹٹناکر سنی تو ہم ہی ہیں, اہل سنت والجماعت. ہم ہی تو ہیں عاشق رسول, ہم ہی تو ہیں اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے والے, ہم ہی تو ہیں سب کچھ. یہ منہ اور مسور کی دال ہے, یہ منہ اور مسور کی دال. اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق تم اڑاؤ, بدعات روز و شب تم کرو, تم ایجاد کر کے اللہ کے دین کا تبسم اڑاؤ, اللہ کی توحید کی دھجیاں تم اڑاؤ, اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی اینچ بلجبیس, چور مٹائے چور. واہ واہ, کب سدھرو گے؟ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے ہمارے تمہارے پر مسلط کیا ہے. لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ پلٹ کے تم کو جواب دیتا ہے, تم بھی تو مردوں کو پوج رہے ہو, تمہارے پاس کہاں عقل ہے؟ تمہارے سامنے مرا ہے, بے اولاد مرا ہے, تم نے دفن کیا ہے لے جا کر کے قبروں میں, نہ اٹھا نہ بیٹھا, نہ خود گیا نہ خود قبر کھودی. مرنے کے بعد وہی مردہ سب سے بڑا کراماتی ہو گیا تمہارا. ولی اللہ کے نام پر تم نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی. تمہیں عقل نہیں ہے, نہ وہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. تم نے اسے خدا کا درجہ دے دیا, اللہ کا درجہ دے دیا. یہ عقل ہے, یہ دماغ, یہ دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا ہے جو تمہیں اگر نہیں سدھرو گے تو قیامت تک پیٹتے رہو گے. اور وہی مملکت سعودی عربیہ میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ, جی زور سے بولو, شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ, تمہارے حلق سے اترے نہ اترے, جی ہاں نجدی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں نجدی کہہ کے ہم کو گالی دیتے ہیں. نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, نجدی کہتا ہے کہ کیوں شیر سنا رہا ہوں, اتنا آپ حیرت سے نہ دیکھیں, میں کوئی فارسی نہیں بول رہا ہوں. نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, دل تھا ساجد نجدیا, پھر تجھ کو کیا.
یعنی دینی سجدہ میرا کر رہا تھا، تیرے باپ کا کیا ہے؟ ہم نے کہا میرے باپ کا کیا ہے، جاگے تو سجدہ نہیں سب کچھ ڈھکیل لے، ہمارے باپ کا کیا ہے؟ جہنم میں تو تیری کمر ڈھیلی ہوگی اور ابھی ہو رہی ہوگی قبر میں، اوپر چادر چڑھانے سے، پھول کی پتیاں چڑھانے سے، اگر بتیاں سلگانے سے اندر کی بدبو میں کبھی خوشبو پیدا ہو سکتی، جس کی قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، جس کی قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، اسے تمہارے ان بدباطن اور سڑے گلے اگربتیوں اور خوشبوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدبو پھیلا بند کروا رہے ہیں کہ تاکہ بدبو نہ آئے تو خوشبو لٹا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری عقل، یہ ہم دین اسلام، جس دین نے ہم کو انسانیت سکھلایا، سب سے بڑی انسانیت پتہ ہے، سب سے بڑی انسانیت اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنا ہے، غداری نہیں کرنا ہے۔ اور سب کا مالک کون ہے؟ اور اللہ کی حکمت بالغہ دیکھیے، اللہ اکبر، اے اللہ، ایک نہیں، ہزار نہیں، جتنی جانیں ہوں تیرے نام پہ قربان فدا ہوں ہمارے الہ۔ تو کتنا بڑا حکیم اور کتنا بڑا رحمت و کرم والا ارحم الراحمین ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن کو تو نے یہ اعزاز عطا فرمایا، ان کی بخشش کے لیے تو نے اللہ اپنا ذاتی نام نہیں استعمال کیا بلکہ صفاتی نام رب، تاکہ تمہیں اور سمجھ میں آ جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس کو پتا ہے تم نے تو نہ جانے کس کس کو معبود بنایا ہوا ہے، پتھر کو بھی، پیڑ کو بھی ہے، ہر حرکت کرنے والا تمہارا خدا ہے، بولو، بلکہ جو حرکت نہ کرے وہ بھی خدا ہے، ایسے نہ صحیح تو ویسے صحیح، ہر طرح سے تم نے خدائی مقام اور خدائی درجہ اللہ کو پتا ہے، اس لیے اس نے اپنا ذاتی نام نہیں سوال کیا، کم از کم رب پیدا کرنے والا تم مانتے ہو، جانتے ہو۔ کفار مکہ جانتے تھے کہ ان کا رب کون ہے؟ لئن سألتهم من خلقهم، اے میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھو کہ ان کو پیدا کس نے کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اب من یملک السمع والابصار، ان سے پوچھو تمہاری سماعتوں کا، کانوں کا جو تم سنتے ہو، اور تمہاری آنکھوں کی بصارتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کفار مکہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی وہ اللہ کے سوا اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بھی مانتے تھے، ان کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ وسیلہ، جیسے آپ کو کہتے ہیں وسیلہ، بغیر سیڑھی کے تم چھت پہ کیسے پہنچ سکتے؟ تو ہم بزرگان دین کا وسیلہ لیتے ہیں۔ یہ چھت کو اور اللہ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے ذلیل آدمی، یہ ملا چھت کو اور اللہ کو بولو ایک ہی سمجھ رہا ہے۔ جیسے چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، ایسے اس مردود کو اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بنایا ہوا ہے۔ اور سیڑھی کون سی بنائی؟ اپنے منمانی کی، اپنے مرضی کی سیڑھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کسی کے اوپر کوئی دلیل نازل کرامتوں کے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی بھی پریشان ہوں گے، یہ کس کا نام لے کر کے بکواس کر رہا ہے یہ مولوی؟ آ جائیں اگر اور سن لیں تو تھوک کے جائیں گے کہ مردود، یہ جو کافروں سے بھی بدتر ہے خبیث، یہ میرے نام کے جھمیلے کر کر کے پیٹ بھر رہا ہے، پیرنی کھا رہا ہے اور پیسے بٹور رہا ہے میرے نام سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پریشان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کو پتا ہے، اس مائک کے بنانے والے کو پتا ہے اس مائک میں کیا فالٹ ہوگا، کیسے ہوگا اور کیسے یہ سدھرے۔ اس موبائل کے بنانے والے کو پتا ہے یہ کیسے چالو ہوگا، کیسے کیا ہوگا، خراب ہوگا تو کیسے صحیح ہوگا، کیسے نہیں صحیح ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ نے بنایا، ہم کو پتا ہے، ہمارے بارے میں پتا ہے۔ رب کہہ کر رب نے سب کو اکٹھا کیا، انسانوں کو۔ چلو اللہ نہیں مانتے، اللہ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کو برا بھلا کہتے ہو، اللہ کو کٹوا کہتے ہو، اللہ کو مارنے
نہ جانے کیسے کیسے اللہ کو بھی کہتے ہو، اللہ کا نام لینے والوں کو بھی کہتے ہو، اللہ کے نام کے مقابلے میں مخلوقات کے تم نعرے لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تم اپنے اپنے بزرگوں کے نعرے لگاتے ہو، یا غوث المدد، یا خواجہ اجمیری المدد، یا فلانے المدد، یا ہریری المدد، جے شری رام ہے، یا علی مشکل کچھ تھا، علی توڑ دشمن کی نلی، جے بجرنگ بلی، وہ کہتا ہے یا علی. اب سمجھے برا نہ لگے، برا نہیں لگنا چاہیے، سمجھو، عقل کے ناخن لو، شعور سمجھو، کب سدھرو گے؟ پھر رہے ہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تمہاری ایک مسجد نہیں، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر نہیں سدھرو گے، ایسے کٹو گے. میں نے بتایا نا مملکت سعودی عربیہ میں اللہ امن ہے کہ نہیں امن ہے؟ شانتی ہی شانتی ہے، سکون ہی سکون ہے. کئی کوئی مزار ہے، کئی کسی درگاہ کی پوجا ہو رہی ہے، اب درگاہ اور تمام ولیوں تمام رسولوں کا امام، امام اعظم حکیم الامت، ہمارے اور آپ کے سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پوجی جا رہی ہے، قوالیاں گائی جا رہی ہیں، جھمکے لگائے جا رہے ہیں، ناچ گانے بھنگڑے ہو رہے ہیں، نیاز فاتح ڈیگیں کھڑکائی جا رہی ہیں، قرآن خانی، قل خانی، فلانے خانی، باقر خانی، عثمانی خانی، کیا کیا خانی، خوان کے نام پر دستر خانی. کسی نے کہا قرآن خانی کیوں بدعت ہے؟ قرآن خانی تو اچھی کہا، فاتحہ خانی آپ اسے حرام کہتے ہیں. ہم نے کہا فاتحہ خانی کب حرام ہے بھائی؟ فاتحہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ من لم یقرأ بہا فلا صلاۃ لہ، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کے بارے میں یہ کیوں کہتے کہ مر گیا منظور، نہ فاتحہ نہ درود، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو ہم نے کہا یہ وہی کہتے ہیں جو نہ زندگی میں فاتحہ پڑھتے ہیں نہ مرنے کا فاتحہ پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نمازوں میں ان کے ہاں فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہے. بولو آپ اکیلے رہو یا اکیلے رہو یا امام کی رہو یا مقتدی رہو، نہ بھی سورہ فاتحہ پڑھو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. مولوی منوا لے گا، مفتی وہاں قبول کروا لیجیے، باپ کا ڈنکا بج رہا ہے. یا مولویوں کے چکر میں پڑ کے آپ نے اپنی عاقبتیں برباد کری. اللہ کی قسم، کوئی اگر دکان والا آپ کو ڈپلیکیٹ مال دے دے تو آئندہ اس کی دکان کی دہلیز بھی نہیں تاکو گے، مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے. اب مولوی کے پیچھے تم چھلے بنے ہوئے ہو، کب سدھرو گے؟ مولویوں کو سدھارو سب سے پہلے. ان کے چغے، ان کے امامے، ایک ٹوپیاں ٹوپیاں پگڑیاں اور اماموں کی قسمیں نہ دیکھو، اس میں شیطان چھپا ہوا ہے، ابلیس. ابلیس ان مسجدوں کے محرابوں کے امین شیاطین بنے ہوئے ہیں، ابلیس ہیں، ابلیس کے پجاری ہیں. ان کو سمجھو اور اس کے ناخن لو مسلمانوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سارے کے سارے. ہم بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی انسانیت کا درس ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ، انسانیت کا سب سے بڑا محسن، کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. وہ کون ہے؟ بولو. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ. مکے کے اندر شرابی بھی تھی، وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ حالات صحیح نہیں ہیں بیچارے، مانے ڈر کے وہ تو الگ کام رہے نہ. حالات کبھی بھی صحیح نہیں رہتے، حالات صحیح نہیں رہتے. کون سے حالات صحیح نہیں؟ ہم غریب ہیں تو کیا ہم کھانا نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے بھائی، مرغ مسلم بریانی نہیں کھاتے، چھٹی کو بھی کھا لیں گے، دال روٹی کھا لیں گے، بھوکے تھوڑی مریں گے. حالات ہمیشہ کریٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، شیطان بنا کے رکھتا ہے تاکہ تمہاری زبانوں سے حق باتیں نہ نکلے. انہی میں ہمیں اپنے حالات کو بنانا بھی ہے، بگاڑنا بھی، سنوارنا بھی. حالات کیسے بھی ہوں، قرآن کی بات ہے، رب کی بات، اللہ کی بات ہم کو سنانی ہے. ہم کو اسے چھپا کر کے نہیں چلنا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ زبان سے کہنا، حالات اتنے ناسازگار تھے کہ آپ کی بھٹیوں کے نظر ہو جاتے تھے. کتنے سخت حالات تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، ماں بھی برہنہ ننگے مکے کی چوراہے پر کندھے میں بدھے تھے، برہنہ، ایک سوٹ بھی. اما سمیہ عمار تھے،
यासिर थे, बाप बेटे दोनों नंगे, अम्मा सुमैया नंगी, अल्लाह अकबर, बधे हुए खंभों में। आज ये हालात हमारे हुए हैं? मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह ना करे ये हालात आए, लेकिन नबी ने इन हालात का मुशाहिदा किया, नबी को इन हालात से दो चार कराया गया, नबी के कलमा पढ़ने वालों को दो चार कराया गया, और क़यामत तक आने वालों के लिए ये दर्श दिया गया, ये हालात हो सकते हैं तुम्हारे, फिर भी तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह अकबर। नबी कायनात गुजर रहे हैं, वो नबी जो आसमानों की तरफ उठा ले तो जिब्रील आयत करीमा लेके नाजिल हो जाता था, वो नबी जो आसमान की तरफ देख ले तो किबला तब्दील हो जाए, वो अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, जा रहे हैं। हज़रत अम्मार चीख करके अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ तो करें कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए, ये हशर है हमारा। देखो नबी कायनात ने क्या फरमाया, हाँ मैं दुआ करूंगा, कहा सब्रन या आला यासिर इन्ना मौइदना व मौइदकुम फिल जन्नह। यासिर किया है, आलो औलाद सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, यहां नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। अम्मा सुमैया, अबू जहल आया, कहा ऐसे छोड़ा हुआ तुमने? अम्मा सुमैया उनसे कहा कि छोड़ दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, तुझे आजाद कर देंगे। अम्मा सुमैया ने कहा जान जा सकती है पर ईमान नहीं दे सकते। एक टांग एक ऊंट के कोहान में, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के कोहान में, और बीच में अम्मा सुमैया के पेट में उसने नेजा मारा, और दोनों ऊंटों को नेजे मारे, दोनों ऊंट मुख्तलिफ समतों में चले, अम्मा सुमैया बीच से चिर के दो टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन इंसानियत देखते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, रब से दुआ करते रहे, फरियादें करते रहे, लोगों को तौहीद की तरफ। इससे भी बुरा वक्त आज हमारे ऊपर आया है? बोलो अल्लाह करे ना आए, हो सकता है आ भी जाए, आए हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो यहां भी होगा, अल्लाह ना करे होगा। और तुम जो दीन की बातें छुपा छुपा के रखे बैठे हो ना, नहीं हालात बिगड़ जाएंगे, सब में इत्तेहाद पैदा करो। अबे झूठो, मक्कारियों से कोई कौम फलाह और कामयाबी हासिल कर सकती? झूठे कश्तियों में सुराख करने वाले सुराख कर रहे हैं, तू इत्तेहाद मिल्लत की बात कर रहा है। नबी ने कहा था तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक कश्ती हो, उसके दो हिस्से हैं, एक बालाई हिस्सा, दूसरा नीचे का हिस्सा। कश्ती बीच समंदर में जा रही है, मंजिल की तरफ, साहिल की तरफ। नीचे वाले ऊपर जाकर के मीठा पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। किसी ने उन्हीं में से मशवरा दिया कि ऊपर वालों को बड़ी तकलीफ हो रही होगी, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेचारों को बड़ी तकलीफ होगी। फिर तो किसी ने उसमें पिन मारी, कहा ऐसा करो, तकलीफ देना हराम है, तकलीफ न दो, अपन इधरी कश्ती में नीचे ही सुराख कर लेते हैं, पाइप लगा लेते, यही चीड़ फाड़ करके यही सुराख कर लेंगे, और अपन ऊपर वालों को तंग भी नहीं करेंगे, हम अपना यहां नहाएंगे, धोएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, आपके ऊपर बरकतें नाजिल फरमाए, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मिसाल देकर के समझाया कि तुम्हारी मिसाल ऐसी है, अब अगर नीचे वालों ने सुराख करना शुरू कर दिया और ऊपर वाले देखते रहे तमाशा, और ऊपर वालों ने नीचे वालों का हाथ नहीं पकड़ा, मना नहीं किया, तो नतीजा ये होगा कि नीचे वाले भी समंदर में गर्क होंगे और जो तमाशा देख रहे हैं वो भी।
لیکن ہوش مندی اور خرد مندی اور عقل مندی یہ ہے کہ اوپر والے فوری طور پر اس کا ہاتھ پکڑے نا، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں بھائی، ہم کو کوئی دکھ نہیں، ایک نہیں 1000 دفعہ آؤ جاؤ آؤ جاؤ، لیکن نیچے سوراخ مت کرو، نیچے سوراخ کرو گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈوبے۔ وہی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کو اسی طرح ہی دنیا میں رہنا ہے، چوروں کو بھی منع کرنا ہے، ڈکیتوں کو بھی منع کرنا ہے، مشرکوں کو بھی روکنا ہے، کافروں کو بھی درس دینا ہے، بدعتیوں کو بھی سنت کا درس دینا، چوطرفہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو جیسے منافقوں کو بھی، اب بے کلمہ کافروں کو بھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نیا ان تمام سب مسائل سے جوجھ رہے ہیں؟ نبی کے زمانے ہی سے یہ مسائل شروع ہوئے، اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد بنانے والے بنائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، جو اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے، صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مسجدیں بنائی مسجد قباء کے مقابلے میں، اسی ایریے میں جسے اللہ نے ڈھانے کا حکم دیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا۔ نبی جا رہے ہیں غزوے کی طرف، راستے میں ان نام نہاد مسلمانوں سے سابقہ پڑا، انہوں نے کہا مسجد بنا رہے ہیں، آپ جب لوٹیے گا تو آپ ضرور اس میں قیام فرمائیے گا، نماز پڑھیے گا۔ ان کا مقصد تھا کہ نبی کے قدم مبارک پڑھیں گے، سب کے درمیان مشہور ہو جائے گا یہ نبی کی مسجد ہے، اس کے بعد جیسا بھی کھیل کھیلنا چاہیں گے یہیں پر ہم پوری پلاننگ کریں گے اور اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی کو، رسول کو سب کو ڈائنامنٹ کریں گے، اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، کاٹیں گے، ماریں گے، دشمنوں کا ساتھ دیں گے، یہ پوری پلاننگ تھی۔ لیکن عرش والے نے آسمان سے آواز دی لا تقوم فیہ ابدا، پلٹ کے جانا تو پیر بھی نہیں رکھنا۔ رب نے بھاڑا پھوڑ دیا اور رب نے کہا گرا دو اس کو۔ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد، تو مسجد بھی مسجد زرار بھی ہوتی ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ زرار بھی ہوتی ہے۔ اور آج جو تم سن رہے ہو فیس بک یہ سب ہیں، چلتے رہیں گے، یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ کہاوت ہے، کہاوت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہاوت ہے۔ کیا ہے یہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہاوت ہے کہ کتے، میں نے ابھی بتایا بہت سارے لوگ خود کو کتا بن جائیں گے کہ ہم کو ہی کہا ہے، لیکن یہ کہاوت ہے، میں نے نہیں کہا ہے، میں نے تو صرف کہاوت کہی ہے۔ کیا زمانہ آیا ہے نہیں؟ اب آپ کو اس کی بھی تشریح، میڈیا کو اس کی بھی تشریح، اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے یار بیٹھے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، ذہن و دماغ پر ریکارڈ بھی کر رہے ہوں گے، ابا حضور تک پہنچانا ہے، سب کچھ کروانا ہے۔ لہٰذا صاحب بچ کے رہیے گا، کہ ہماری وجہ سے آپ گرفتار ہو گئے، سروے سروا آپ ہیں۔ ہاں ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے ہم کو بلاتے بھی نہیں کہیں کہیں بیچارے، ہمارے ڈر کے، ہم نے کہا بلاؤ ہی مت، تمہارا کلیجہ نہیں ہے اتنا بڑا، کلیجہ ہو تو بلاؤ، ورنہ بلاؤ ہی مت، تمہیں ایسے گھٹ گھٹ کے مرنا ہے، مر جاؤ گے، ایسے ڈوبو گے انہی کے ساتھ، تم بھی ڈوبو گے، مرو گے ایسے ہی۔ اس قوم کو وضاحت کی ضرورت ہے، روشنی میں لانے کی ضرورت ہے، یہ ہماری قوم ہے، ہمارے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے یہ بات بتا رہے ہیں۔ حالات ہر دور میں رہے ہیں، ویسے ہی رہیں گے۔ حضرت سہیل رومی ہی کے نا بیچارے کئی مہینے تک، 2-3 مہینے ہوئی حرم میں زمزم پی پی کر کے پڑے رہتے، مارے پھر کے پوچھتے نہیں تھے کہ محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت علی سے ملے، کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ ایسا ہے کہ میں تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہوں 2 مہینے سے یہیں پہ حرم میں، تم ایسا کرو میرے پیچھے پیچھے، لیکن اگر کوئی مکے کا کوئی کافر نظر آیا نا تو میرے پیچھے پیچھے رک نہیں جانا، میں جوتا صحیح کرنے کے بہانے جھک جاؤں گا، تو چلتے رہنا، کبھی کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، میں تجھے لے لے کے چل رہا ہوں۔ خوف دیکھے، ڈر دیکھے، حالات کی ناسازگاری دیکھے، یہ حالات تھے محترم۔ اور گئے گھر میں لے کے گئے، کہا کون ہو، کہاں سے آئے، بتایا
کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ کہاں پہنچ گئے منزل تک، بے فکر رہو، پہنچا دیے جاؤ گے منزل تک۔ یہ حالات تھے جناب، کٹنے مرنے پیٹنے، رب کا نام لینا اپنے آپ کی جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے سچویشن میں محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی چیز نہیں چھیڑی۔ شراب خوری بھی تھی، زناکاری بھی تھی، بدکاری بھی تھی، چوری بھی تھی، چماری بھی تھی، سب کچھ تھا۔ قتل بھی تھی، 40 سال تک تلواریں پہ نیام۔ تم نے ہمارے پردادا کو قتل کیا، تم کو قتل کیا، تمہارے خاندان کو قتل کریں گے۔ اس طرح سے دشمنیوں کا خون، جناب علی انسانیت کا خون بہایا جا رہا تھا۔ قربان جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فارمولہ، نسخہ، فلاح انسانیت کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ راز سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں بات ختم کرنا بھی چاہ رہا ہوں۔ میں عزیزان محترم، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز وہی ہے جو اس کیمیا، صاحب کیمیا نے، اس نے جس نے حیوانوں کو انسان، جس نے شرابیوں کو امام، اور جس نے چوروں اور چکوں کو عدل اور انصاف کا پیکر، جس نے بزدلوں کو بہادری، اور جس نے کمزوروں کو، ناخوا لوگوں کو کیسر و کسرا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والا، جس نے وہ عظمتیں اور رفتیں پیدا کری، جس نے عدل و شجاعت کے پیکر بنائے، جس نے ایسی انسانیت کی تعمیر کی اور اس طرح سے ذہن سازی کی اور دل اور دماغ اور جسم کو ایسا مزکا اور مصفا اور طاہر اور مطہر بنا دیا کہ رب نے آسمان سے کہا رضی اللہ عنہم، اور انہی کے بارے میں نہیں بلکہ کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جاؤ، میرے نبی کے وہ صحابہ ہی نہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، میرے نبی کے وہی صحابہ نہیں جو بعد میں ایمان لائے، وہ میرے نبی کے وہی صحابہ نہیں جو صرف مہاجر ہیں، وہی صحابہ نہیں جو صرف انصار ہیں، نہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان کی بھی پیروی کی ہے، جو ان کی بھی اطاعت کر لیں گے، ان کی بھی پیروی کر لیں گے، اللہ ان سے تو راضی ہے ہی، ان سے بھی اللہ اسی طرح راضی ہو جائے گا جیسے ان سے راضی ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے لیے جنت تیار ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا کسوٹی، یہ ہے محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ انہوں نے شرابیوں کو نہیں چھیڑا، بدکاروں کو نہیں چھیڑا، زناکاروں کو نہیں چھیڑا، کسی کو نہیں چھیڑا، صرف انہوں نے ایک دھاگے کا ایک اہم سرا پکڑا، اور وہ سرا تھا توحید باللہ کا۔ یارو، سب سے بڑا احسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انسانیت کا اوپر یہ ہے کہ اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کو توحید کا راستہ اپنا بتا دیا، اور راز بتا دیا کہ اگر تم توحید کو تم نے اپنے پیشانیوں کا جھومر بنا لیا، اپنے رگ رگ میں، نس نس میں بٹھا لیا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل اٹھا نہیں، اللہ کے سوا تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہیں بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ مت کرو، اللہ کے سوا کسی پر توکل نہ کرو، جب سوال کرو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد اور فریاد کرو تو اللہ سے مانگو۔ یاد رکھو، رب نے اگر تمہارے مقدر میں خیر لکھ دیا ہے، پوری روئے زمین ایک طرف ہو کر کے وہ شر میں بدلنا چاہے تو اس خیر کو شر میں بدل سکتے، اور اگر اللہ نے شر لکھا ہے، برائی لکھی ہے، مٹانا لکھا ہے، پوری روئے زمین کے لوگ مل کر تمہیں بچانا چاہیں، کبھی بچا سکتے؟ یہی وہ گل تھا، یہی وہ نسخہ کیمیا تھا، یہی وہ راز تھا جو غار حرا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور پھر لوگوں کو بتایا، سمجھایا۔ تیل کے کڑاہوں میں ماننے والے جل گئے، جناب علی پیٹھ کے اندر سے دھوئیں
پیٹ کے اندر سے انگارے نکلنا ہوئے، پھٹ گئے، چر گئے، مٹ گئے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن رب کی توحید میں کسی کو ساجیدار اور شریک کرنا گوارا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی انسانیت کی کامیابی کا بنیادی راز ہے۔ آخری بات، آخری آیت کریمہ، مولانا تاخیر سے آئے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ بعد میں نپٹائیں، آپ سمجھنا میں نے اپنا وقت لینا ہی لینا ہے۔ میں آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، رب نے فرمایا، سنو کامیابی کہاں ہے۔ رب نے فرمایا، بہت ساری باتیں میں نہیں، بہت سارے مسئلے میرے اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن آخری بات یہ اہم نقطہ قرآن کریم کا میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور اللہ کامیاب فرمائے اور انسانیت کو کامیاب فرمائے۔ ہمارے بھارت کے اندر انسانیت کا راج ہو، انسانیت کا غلغلہ ہو، انسانیت کی خوشبوئیں پھوٹیں۔ اللہ رب العزت سب کو انسانیت، بہترین اور خوبصورت انسانیت کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ملک کے پردھان منتری کو بھی انسانیت کا درس، اور اندرون مملکت کے کیا کہتے ہیں اس کو، وزیر داخلہ کو بھی انسانیت، اور جتنا بھی وزراء عمراء فقراء امیر اور غریب فقیر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ انسانیت کے زیوروں سے مالا مال مزین اور آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اگر انسانیت کا میں گن بتانا لگوں، ہنر بتانے لگوں گا تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پورا دین اسلام ہی انسانیت کا نام ہے۔ 23 برس تک انسانیت کی تعمیر ہوئی ہے۔ میں 23 گھنٹے کیا 2 گھنٹے 30 منٹ میں بھی نہیں بیان کر سکتا جو 23 برس میں مکمل ہوتی ہے، تم 2 گھنٹے میں سننا چاہو گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا نسخہ اسلام ہے، جو انسانیت کا درس دیتا ہے، جو امیر اور غریب کے فرق کو مٹاتا ہے، جو کالے اور گورے اور رنگ اور نسل کے اوپر کسی کے تقریب اور کسی کی عظمت کی بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر یہ فیصلہ دیتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ نیک اور شریف سید نہیں، مغل نہیں، خان نہیں، مرزا نہیں، پٹھان نہیں، کسی بھی ذات اور پات کے، رنگ کالا ہو کہ گورا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں، اللہ دیکھتا ہے تو اللہ تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اور سب سے بڑا متقی وہ ہے جو سب سے بڑا اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اس کا نام تقوی نہیں 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 ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، حرام خوری چھوڑ دی جائے، چوری گھٹیاہی چھوڑ دی جائے، زنا کاری چھوڑ دی جائے۔ تقوی نام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو، چھوڑ دو شرک۔ یہی نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم چوری کرتے ہیں۔ ابے تو چوری کر لیتا اچھا تھا اس شرک سے، میری بیوی دال میں نمک تیز کر دیتی اچھا تھا، بس اس وقت اس کے کسی غیر مرد سے شیک ہینڈ کر دے، ہاؤ آر یو ڈارلنگ، پتا چلا میری تو کمر ہی ٹوٹی ہے۔ مجھے آگے میرا دوست کہا بھابھی تو اپڈیٹنگ ماشاءاللہ بھائی ماڈل ہے، کیا ہوا بھائی؟ تو بھائی یہاں پہ تو گئے، بھابھی نے کہا ہاؤ آر یو ڈارلنگ، تجھے جو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے پلایا، بغل میں بیٹھے، اتنا اوپن، میں زمین میں گھس جاؤں؟ بولو یہ بے غیرتی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہی برداشت کر سکتے ہیں جو غیروں کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان کا زمین ہے اتنا گھٹیا، اتنا ذلیل، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زانی لا الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ بدکار فاحشہ زانیہ عورت سے اگر کوئی شادی کرے گا تو صرف زناکار کرے گا یا مشرک کرے گا، بس 2 ہی شادی کر سکتے ہیں۔ رب نے کتنا جٹا جملہ فرما دیا، معلوم کیوں؟ جس طرح اب مشرک اور زانی دونوں کو اللہ نے برابر کیوں بن رہا؟ اسی لیے کہ جس طرح زناکاری کرنے والی عورت اپنے شوہر کی دہلیز کو چھوڑ کر
غیروں کی دہلیزوں کو سونگتی ہے اور غیروں کے بستروں کو آباد کرتی ہے. اسی طرح مشرک بھی ہوتا ہے جو ایک اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں کے اوپر جا کے اپنے سروں کو جھکاتا ہے. اس لیے رب نے زانی کو مشرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. سبق پر پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. رب کا قرآن پڑھو. رب نے قرآن میں فرمایا آخری بات وعد اللہ الذین آمنوا منکم والذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم. یہ رب نے وعدہ کیا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت سے کہ تم میں، اے لوگو تم میں جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اللہ پر ایمان لائے، مفسرین نے کہا العمل الصالح هو اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی پیروی کرنا عمل صالح ہے. اللہ پر ایمان لاؤ اور عمل صالح تم میں سے جو کوئی کرے گا. رب نے فرمایا یہ دونوں چیزیں وعدہ ہے ان لوگوں سے جو رب پر ایمان لائے اور عمل صالح کریں. ان سے اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بضرور. علماء موجود ہیں. لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلت بھی تاکید در تاکید ہے. ضرور بضرور، ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، وارث بنا دے گا جو اللہ پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. نمبر ایک، صرف زمین کا مالک بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کے مالک بہت بن گئے لیکن کہیں اسلام ہے؟ پڑوسی ملک میں گئے دیکھے بھاگے تھے لا الہ الا اللہ پہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی قبر کھول رہے ہیں ذلیل، اور اللہ نے ذلیل کیا ہوا. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا زمین کا مالک بنا دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جماعت اسلامی کے لوگوں سنو، احتجاج کرنے سے یہ کوئی طوطا نہیں ہے کہ اسلام کو لا کے کرسی میں بٹھا دیا. آؤ ہم تمہیں بتائیں تقدیر امم کیا ہے. اللہ کے نبی نے انقلاب نہیں برپا کیا تھا کہ ایک تختہ کو اٹھا کے پلٹ دیا تھا. نہ، اللہ کے نبی نے دلوں کو تبدیل کیا تھا، رب کی توحید سے تبدیل کیا تھا. ورنہ پیشکشیں تو اللہ کے نبی سے ہو چکی تھی. دولت چاہیے، ہیرے جواہرات کے پہاڑ قدموں میں ڈال دیں گے. حسین اور خوبصورت لڑکیاں چاہیے، قریش کی حسین اور خوبصورت لڑکیاں تمہاری حرم سرا بنا دی جائیں گی. اور محمد سرداری چاہتے ہو؟ آؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے ہم تمہیں اپنا سردار بھی مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم اس توحید کی بات سے واپس. حالات ناسازگار ہیں، توحید کی بات نہیں کرنا. نبی نے کہا جاؤ لو وضع الشمس فی یدی، داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو. رب کعبہ کی قسم ہے تم سرداری کی بات کرتے ہو، ہیرے جواہرات کی بات کرتے ہو، حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی باتیں کرتے ہو. یہ ہماری ٹھوکروں پر ہیں. ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی ہم رب کی توحید بیان کرنے سے خاموش رہ سکتے؟ خاموش رہ سکتے؟ بیان کریں. اور رب بیان کیا. اور تم کہتے ہو حالات سازگار نہیں ہیں، الیکشن سے حکومت لائیں گے. لے کے گئے تھے، ایک ٹکڑا بھاگے. آج تک نہ اسلام آیا، نہ توحید آئی، نہ سنت آیا، نہ کچھ آیا. اس کا مطلب نہ تم آئے، تم ہی نہیں آئے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. رب اپنے دین کو تمکنت غلبہ عطا فرمائے گا. رب نے کہا ہم عطا کریں گے. کون عطا کرے گا؟ اب تو سدھر جاؤ، بہت ہو گیا. 60-65 سال سے مر رہے ہو، یہ لٹریچر، وہ لٹریچر، وہ اجتماع فلانا. اب تو سدھر جاؤ، اللہ کے رب. آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہم توحید کے پلیٹ فارم پہ آپ کو لانا چاہ رہے ہیں. وہ توحید نہیں جو تم نے
چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے. رام بھی خوش پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو, راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. وہ توحید نہیں, مائی فٹ. اس توحید کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم اس توحید کی بات کرتے ہیں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, جو صحابہ نے بیان کیا, وہ توحید بیان کیا. اللہ دین کو غالب کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور وہ بھی دین تمہارا پسندیدہ نہیں. پاکستان میں میٹنگ ہوئی, علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ کے زمانے کی بات ہے. یہ ہوا کہ ضیاء الحق, جنرل ضیاء الحق کے زمانے کہا ہم اسلامی کنٹری بنائیں گے. نام ہی لیا تھا کہ چاروں طرف سے مولویوں کی الفاظ شروع ہو گئی. ابے اسلامی کنٹری, اسلامی کنٹری, کون سی اسلامی کنٹری؟ ارے اسلامی کنٹری بنے گی تو کون سی فقہ رائج ہوگی؟ آ گئے مولوی اپنی اصلیت پہ ننگا پرہنا ہو گیا. کون سی فقہ جاری کرو گے؟ کسی نے کہا حنفی فقہ ہوگی کیونکہ ہم زیادہ ہیں. کسی نے کہا شافعی فقہ ہوگی, کسی نے کہا مالکی ہوگی. چوتھیوں میں دال بانٹنا شروع کری ملاؤں نے. اور پانچواں فرقہ بھی ہے, بولو اس کا نام نہیں لیتے, اس میں ہم کو ملاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے حدیث پانچواں. نے کہا بیٹا وہ ماریں گے کہ تم نانی نانا سب بھول جاؤ. بہت زیادہ ہوشیاری ہم سے نہ کرو, ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ, میں وہابی ہوں, منہ نہ کھلواؤ. پانچویں ہم نہیں ہیں, تمہارے ہی سگے بھائی ہیں, تمہیں سے نکلے ہوئے. ہمیں پانچواں نہ شمار کرو, ہم تو پہلے ہیں. ہم تو مکمل اسلام کا پردرشن کر رہے ہیں, ہم تو مکمل قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. ہم ٹکڑیوں میں بٹنے والے لوگ, ارے جو بیٹا اپنے باپ کے گھر سے الگ اپنا مکان بنا لیتا ہے اس کے بارے میں دنیا کہتی ہے یہ بٹا ہوا, یہ باپ سے الگ اس نے اپنا گھر بنایا. لیکن جو بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اسے نہیں کہا جاتا کہ یہ بٹا ہوا, اسے کہا جاتا اپنے اماں ابا کے ساتھ رہ رہا ہے, یہ بٹا ہوا نہیں. تو جنہوں نے گھر بانٹے تم ہو. وہ پانچواں فرقہ, وہ پانچویں فقہ جعفری ہیں جو بیٹھ کے ٹیکوے دبا رہے ہیں, ان کا نام نہیں لیتے, ہمارا نام. ہم نے کہا تمہاری ناپاک زبانوں پہ ہمارا نام نہ آئے تو رہتا ہے. یہ ہوگا جب تم اسلام کی بات کرو گے. اسلام اس کا نام نہیں ہے. وہ دین جو تمہارا پسندیدہ وہ دین نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اللہ اپنا پسندیدہ دین غالب فرمائے گا. اور رب کا پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ وہ دین جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, وہ دین. نمبر 2. نمبر 3 آخری بات, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اے رب تیری عظمتوں پہ قربان اور تیرے قرآن پہ قربان, کاش ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی. ہمیں کامیابی کے سارے نسخے موجود ہیں, ترقیوں کے سارے راز پاس کیے رب نے. یہ تو ہماری بے زمینی اور بے علمی اور غفلت ہے کہ ہم رب کے قرآن کو نہ پڑھ رہے ہیں اور نہ دیکھ رہے ہیں. ملوں کی باتیں انہی میں الجھے ہوئے ہیں. رب نے فرمایا اور سنو, ملک کے اندر امن و شانتی کو, اس کی استھاپنا اور اس کو امن و شانتی جو پیدا کرنے والا, اگر ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی, بدامنی ہوگی, تو رب نے وعدہ کیا کہ ہم اس بدامنی کو, اس دہشت گردی کو اور اس غنڈہ گردی کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, خوف کے بعد ڈر ہوگا, اس کو امن و سلامتی میں اللہ تبدیل فرما دے گا. لیکن ٹھہرو, رکو, نماز پڑھنے والوں, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, بھی ایک اسٹیپ باقی ہے آخری, اسے بھی سننے جاؤ. یہاں ہے اصل کیمیا, یہ ہے اصل کسوٹی جس کے اوپر اچھے اچھے حسین چہروں کے چہرے بے نقاب ہوں گے تو وہاں شیطان چھپا ہوا نظر آئے گا. رب نے فرمایا پوری بات ہو گئی. ایمان لانے والوں, تم میں سے کوئی اچھا عمل کرے, ایمان لائے تو یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اے اللہ بات مکمل ہو گئی تھی, لیکن تیرے عظمتوں پہ قربان
وہ کہہ رہا ہے سنو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، نماز بھی پڑھیں عمل صالح بھی کریں، یعبدوننی صرف میری ہی عبادت کریں، ختم سی بات، لیکن پھر قید لگائی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو ساجیدار بھی نہ بنائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھر دو جھولی میری یا محمد، در پہ آیا ہو بلکہ سوائے ہے، خوب گاؤ گاؤ، پیٹے جاؤ گے جب پتہ چلے گا، پیٹے جا رہے ہو، ذلیل تو ہو رہے ہو۔ بارہ مولوی سے یہ ہے نماز نہیں، تقویٰ بہت بڑا ہے، تقویٰ نماز میں بولو، نماز کو متقی کی علامت نہ بناؤ، سب سے بڑا تقویٰ اللہ کی توحید، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ یہی انسانیت کی کامیابی کا راز ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بعد میں فصلی ہے، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، تقویٰ، تزکیہ، طہارت، وہ کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو بمانے کو بلند کیا، فصلی، اخیر میں ہے پھر نماز بھی پڑھو، لیکن سب سے پہلے بولو یہ ترتیبات ہونی چاہیے۔ اس لیے دھوکے نہ کھاؤ کسی کی نمازوں سے اور بڑے بڑے نماز کے گھٹوں سے، یہ بہت بڑا متقی ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں در پہ سر مار مار کے آیا ہوا ہے، درگاہ پہ یا درگاہ پہ، پتہ نہیں کیا بھروسہ۔ داڑھی موچ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، تم سے ہم سے بڑی بڑی داڑیاں حضرات سکھ حضرات رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک جیل میں گئے تو پتہ چلا وہاں ایک سکھ امامت کر رہا ہے، ہم نے کہا یار تو سکھ ہے، تو کیسے نماز؟ کہا مجھے کیا معلوم، یا متوا کہتا ہے انتا فی لحیہ کبیر انتا فی امام کبیر، تمہاری داڑھی بڑی ہے تم ہی بڑے امام ہو، آ جاؤ۔ اس لیے ہم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی 2-4 صورتیں یاد کری ہیں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں، وہ کہتا نہیں تمہاری داڑھی بہت بڑی ہے، تم ہی سب سے بڑے متقی ہو۔ یہ حال ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسانیت کی فلاح و بہبودی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی محبت جاگزی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے اور اپنے نبی کی محبت جاگزی فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو اللہ صراط المستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔